سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقیہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اذان محترم، سورہ حمد کی التماس ہے مرحومہ حاجیانی کلثوم بائی بنت شریف بھائی، مرحوم حاجی علی رضا غلام حسین گھی والا اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتے ہوئے ایک دفعہ مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی۔ اذان محترم، جو مسلسل گفتگو آپ کے ساتھ درمیان عرض کی گئی وہ عزاداروں کے اخلاق سے متعلق گفتگو، جس میں آپ حضرات نے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے اور داخل کرنے کی کوشش کی کہ جن باتوں کو دعاؤں کے ذریعے سے معصومین نے ہمیں تعلیم فرمایا، اور اسی سلسلے کی آج کی آخری گفتگو جو میرے سلسلے مجالس کی ہے اسے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ البتہ مجالس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور کل سے آپ کے درمیان برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور وہ آپ کے درمیان تقریر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے کثیر تعداد میں آپ سبھی ان مجالس اعضاء میں بھی شرکت فرمائیں گے اور اسی طرح سے فائدہ حاصل کریں گے کہ جس طرح سے ان 8 دنوں میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں فائدہ حاصل کیا ہے۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے جن دعاؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا، ان دعاؤں میں ایک بڑی اہم دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے اس مہینے میں یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور آپ نے چونکہ انہی دنوں میں یہ اللہ سے دعا مانگی، اس کے معنی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ یتیموں کا خیال کریں، اللہ کی توفیق کی بنا پر یتیموں کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ یہ وہ ہماری قوم کا ایک طبقہ ہے کہ جو بہت سی نعمتوں سے محروم ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بچے کے سر پہ اس کا باپ نہیں ہوتا اس انسان کے لیے سخت زندگی گزارنی ہوتی ہے، بہت سے مسائل، بہت سے مصائب، بہت سی مشکلات، بہت سی سختیاں، بہت سی پریشانیاں، حتیٰ بعض لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے میں بھی بعض اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ لہٰذا ان بچوں کا خیال رکھنا اور ان بچوں کی سرپرستی کرنا اسلام کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے اتنے مبارک مہینے میں اتنی اہم دعاؤں کے درمیان یہ ایک دعا کو بھی شامل کیا گیا کہ ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یتیموں کا خیال کرنے والوں میں قرار دے۔ یہ یتیموں کا خیال کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنا زیادہ اہم ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس ایک اپنے بیان میں کہ جو آپ نے وصیت کی شکل میں اسی ماہ مبارک رمضان کی 21ویں صبح میں اپنے بیٹوں کے درمیان فرمایا
اس میں بھی ان یتیموں کے لیے تاکید فرمائی. فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو پوری طرح سے ان یتیموں کا خیال رکھنا. اس کے بعد فرماتے فلا تحبوا افواہہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سلسلے میں تم بے توجہی اختیار کرو. ولا یضیعوا بحضرتکم، کبھی ان کے پاس جانے میں کمی نہیں کرنا. بڑا اہم مسئلہ ہے. بسا اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم یتیموں کا خیال کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے خیال کرتے ہیں؟ ولیمے کا کھانا بچ گیا تھا اور اس کھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا یتیم خانہ موجود ہے، آرفنیج موجود ہے، اس میں بھجوا دیا جائے. یہ جو آپ نے یتیم خانے میں کھانا بھجوایا ہے، یہ آپ نے ثواب کے لیے نہیں بھجوایا ہے، آپ کے کاندھے پر جو اتنا کھانا بچ گیا تھا اس سے خود کو بچانے کے لیے بھجوایا ہے. یہ مولا نہیں فرما رہے ہیں فلا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تم کوتاہی کرو. یعنی اس کے معنی ہے اگر انہیں کھانا کھلا رہے ہو تو جاؤ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو بھی، انہیں بھی محسوس ہو کہ قوم کے بزرگان ہمارا خیال کر رہے ہیں، انہیں بھی یہ محسوس ہو کہ قوم کے سرپرستان بھی ہمارے پاس آتے ہیں. ان کے ساتھ آؤ بیٹھو، ان کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھاؤ. کیا مشکل ہے؟ بعض مومنین ہم نے دیکھا بڑا اچھا طریقہ کار ہے، بعض مومنین اپنے گھر کے دسترخوان پر جو غذا سجاتے ہیں افطاری کے لیے، وہی غذا لے کر چلے جاتے ہیں یتیموں کے درمیان بیٹھ کر، وہ ایک وقت افطار ان یتیموں کے ساتھ کر رہے ہیں. بڑا اچھا ہے، یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. انسانوں کو اگر یتیم نوازی کرنی ہے تو یتیموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. دور سے پیسہ بھجوا دینا اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن دور سے پیسہ بھجوا دینا، دور سے کھانا بھجوا دینا، دور سے عید کے موقع پہ ان کے کپڑے کا انتظام کر دینا، دور سے مثال کے طور کے اوپر ان کے کمرے میں پنکھے کا انتظام کروا دینا، یہ ساری چیزیں اچھی تو ہیں لیکن مولا کے حکم کے مطابق نہیں ہیں. فلا یضیعوا بحضرتکم، مولا نے فرمایا ہے تمہارا وہاں پر ہونا، تمہارا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، تمہارا ان کو گلے سے لگانا، تمہارا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، تمہارا ان سے خیریت کا پوچھنا، تمہارا ان سے احوال پرسی کرنا، کچھ نہ صحیح کم از کم فون پہ تو بات کر سکتا ہے انسان، تاکہ اس بچے کو یہ احساس پیدا ہو کہ اگرچہ میرا باپ میرے سر پہ نہیں ہے لیکن اس بزرگوار نے میرا خیال کیا. یہ بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں فقد سمعت رسول اللہ من عال یتیما، امیر المؤمنین وصیت میں فرما رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ جو کسی یتیم کا خیال کرتا ہے حتی یستغنیا، اس یتیم کا اس عمر تک خیال کرنا ہے جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے. اسی لیے کبھی کبھی 40 سال کا انسان کہتا ہے میں یتیم ہوں میری مدد کیجیے، یہ مراد نہیں ہے. یتیم یعنی وہ انسان کہ جس کے سر پہ باپ نہیں ہے اور وہ ابھی اس عمر میں ہے کہ جس عمر میں ایک انسان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. 40 سال کا کوئی یتیم نہیں ہوتا، 45-50 سال کا کوئی یتیم نہیں ہوتا. لہٰذا توجہ رہے، فرماتے ہیں کہ اس موقع تک یتیم کا خیال رکھے کہ جس موقع تک وہ یتیم اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے. اوجب اللہ عز وجل لہ بذالک الجنہ، پروردگار اس یتیم نوازی کی بنا پر اس انسان پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، ٹھیک اسی طرح سے کہ جس طرح سے کسی یتیم کا مال کھا جانے والے پر اللہ جنت کے مقابل جہنم کو واجب کر دیتا ہے. بڑا خطرناک ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. وہ افراد کے جنہوں نے ذمہ داریاں لی ہیں کہ کسی یتیم خانے کو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے خرچے کو پورا کروں گا، اگر ان کے پاس دوسروں کا پیسہ اس یتیم خانے کے لیے آ رہا ہے تو اس میں سے 1 روپیہ بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر یا کسی اور پہ خرچ کرے، صرف یتیموں پہ خرچ کرنا ہے. یہ آکل مال الیتیم کہلاتا ہے. اگر اس یتیم کے مال سے اس نے کھایا، یہ بڑا خطرناک ہے. بقیہ جگہوں میں اور یتیم خانے میں یہی فرق ہے، بقیہ جگہوں میں اور آرفنیج میں یہی فرق ہے. بقیہ جگہوں میں جو خرچے آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آرفنیج میں کسی نے ڈونیشن دیا ہے تو وہ سارا پیسہ اس یتیموں پہ خرچ ہوگا.
اگر اس نے یتیم خانے کو آرفنیج کو دیا ہے تب تو اس میں سے وہ کھانا وہ وہاں پہ ورکرز کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے صرف پیسہ دیا کہ ان یتیموں کو کپڑا پہنایا جائے تو اس کپڑے کے دیے ہوئے پیسے سے اس یتیم خانے میں کام کرنے والے دوسرے افراد کو کپڑا نہیں دلایا جا سکتا. اگر کسی نے یہ پیسہ دیا کہ اس یتیم خانے کے بچوں کو کھانا کھلایا جائے تو وہ صرف پیسہ بچوں کے کھانے پہ خرچ ہوگا، وہ پیسہ وہاں پہ کام کرنے والے کسی ذمہ دار کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، سوائے یہ کہ ڈونر کہہ دے کہ یہ پیسہ میں دے رہا ہوں تاکہ یتیموں پہ خرچ ہو اور یتیم خانے میں کام کرنے والوں پر بھی خرچ ہو، تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر اس نے صرف یتیموں کے لیے پیسہ دیا ہے تو اس کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے. آکل مال الیتیم، روایتوں میں بڑی مذمت وارد ہوئی ہے اس انسان کے لیے کہ جو یتیم کا مال کھا لیتا ہے، بڑا خطرناک ہے. 2 روپے بھی اگر کسی خدا نہ کرے کسی یتیم کا پیسہ ہم نے کھا لیا، بسا اوقات تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے. باپ مر گیا، بیٹے کا مال ہے، حتیٰ خود خاندان والے اس یتیم کے مال کو اسے نہیں دیتے، دبا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. آکل مال الیتیم ہے یہ. باپ نے جو زمین چھوڑی تھی یتیم بچوں کو نہیں دیا، بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیا، اس بھائی نے اپنے بھائی کی اولاد کو مال نہ دے کر اپنے لیے زمین تو ہتھیا لیا، جہنم کو خرید لیا ہے. بڑا خطرناک ہے، بڑی ذمہ داری ہے. یتیموں سے متعلق بڑا سخت لہجہ اسلام نے استعمال کیا ہے اور اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہی خطبہ شعبانیہ کہ جو رسالت باب نے ماہ رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے آخری فرائیڈے، لاسٹ فرائیڈے جو اس شعبان المعظم کا رسالت باب کی حیات طیبہ میں آیا، اس میں جو رسالت باب نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے. اس خطبے میں 2 بار یتیموں کا ذکر کیا. اللہ اکبر. اس ایک چھوٹے سے خطبے میں 2 بار یتیموں کا تذکرہ کیا رسالت باب نے. فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنَ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ. دیکھو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں قوم کے یتیم بچوں کا آج تم خیال کرو تاکہ کل تمہارے بچوں کا قوم خیال کرے. عجیب ہے. آج میں دوسروں کے بچوں کا خیال کروں گا کہ ان کے سر پہ ان کا باپ نہیں ہے، کل ہمارے بچوں کا یہ لوگ خیال کریں گے. ہم کو یہ امید ہے کہ پوری قوم میرے بچوں کا خیال رکھے، تو ہمیں بھی تو دوسروں کے بچوں کا خیال رکھنا ہے. فرمایا دوسرا جملہ اسی خطبے میں آگے بڑھ کے پھر فرمایا من اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ. ماہ مبارک رمضان میں جس نے کسی ایک یتیم کو عزت دی، اللہ اس انسان کو قیامت کے دن عزت عطا کرے گا. جسے عزت چاہیے ہے اللہ سے، یہ مہینہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آئے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے، یتیموں کو عزت دے، یتیموں کی نوازش کرے، یتیموں کو اہمیت دے، یتیموں پہ مال خرچ کرے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہم سبھی کے سر پہ ماشاءاللہ سے بال ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر پہ بال نہ ہوں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو پتا ہو کہ اس کے سر پہ کتنے بال ہیں. حتیٰ وہ انسان کہ جس کے سر پہ بال کم ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتا. یہ عجیب ہے. بالوں کا سسٹم ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ جس کے سر پہ تھوڑے سے بھی بال ہیں وہ بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں بتا سکتا. لیکن اب آپ سنیے، یہی حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، رسالت مام، یا علی من مسح یدہ علی رأس یتیم ترحما لہ، جو انسان کسی یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیر دیتا ہے، اعطاہ اللہ بکل شعرۃ نورا یوم القیامہ. اس یتیم کے سر پہ جتنے بال ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، اس بچے کو بھی نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. فرمایا اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ قیامت میں سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو اتنا نور عطا کرے گا. بہت بڑی بات ہے.
آپ ذرا سوچئے، 1,00,000 2,00,000 کی بات نہیں ہے، یہ بال کہیں اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اتنا نور اللہ عطا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے. یہی حضور ختمی مرتبت کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ ایک بچہ آیا تھا اور اس بچے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، گھر میں ماں ہے، بہن اور میں، ہم 2 یتیم ہیں، بھائی بہن، اور ماں بیوہ ہے. حضور اکرم نے جناب بلال سے کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھو میری بیٹی کے پاس کچھ ہو تو لے کے آ جاؤ. جناب بلال گئے اور جناب سیدہ کے دروازے پہ جانے کے بعد کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے. شہزادی دو عالم نے کھجوریں دیں جو 21 کی تعداد میں تھیں. حضور اکرم کو جب یہ کھجوریں ملیں، اس بچے کو دیا اور فرمایا کہ 7 تمہارے لیے، 7 تمہاری بہن کے لیے، 7 تمہاری ماں کے لیے. اس موقع پر جب رسالت مآب یہ جملہ فرما رہے تھے، آنکھوں میں آپ کے آنسو تھے کہ کاش میرے پاس اور رقم ہوتی، اور مال ہوتا تو میں دے دیتا. اس موقع پہ روایت کہتی کہ معاذ بن جبل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ واقعہ کہ جس موقع کے اوپر ان کو دفن کیا گیا تھا اور ماں نے یہ جملہ کہا تھا کہ معاذ میں جنت مبارک ہو، اس لیے کہ رسول اللہ نے تمہاری نماز پڑھی. یہ وہی معاذ ہیں. معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر آپ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد یہ بچہ یتیم نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں. حضور اکرم کے سامنے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اتنا رسول اللہ کو پسند آیا، فرمایا کہ معاذ، جانتے ہو یہ جو تم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے، لیکن اس ایک دفعہ سر پہ ہاتھ پھیر دینے کی بنا پہ اللہ نے تمہیں ہر ایک بال کے مقابل تمہیں نیکی اور حسنات عطا کی ہیں. محمد. انسانوں کا دل سخت ہو جاتا ہے بہت سارے اوقات. میں شاید دوسری مجلس میں بھی بات میں نے ذکر کی تھی یا تیسری مجلس میں، بہت سارے اوقات انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. طریقہ یہی ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم سے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بڑے سے بڑا واقعہ سامنے آ جائے کوئی اثر نہیں، میرا دل ڈولتا نہیں ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے. ہاں، یہ انسان کے دل کا نرم ہونا یہ نعمت ہے. کسی جگہ کے اوپر کسی کو غمزدہ دیکھ کے دل انسان کا بھر آتا ہے، حتیٰ واقعات کربلا کو سننے کے بعد دل روتا، یہ نعمت ہے. یہ جو سخت دل ہونا یہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کیا کروں میں؟ فرمائے ارحم الیتیم، جاؤ کسی یتیم کے ساتھ محبت کا سلوک کرو. وامسح رأسہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اطعمہ من طعامک، اور جاؤ جو کھانا تم خود کھاتے ہو وہ کھانا لے آ کے یتیم کو کھلا دو. یلین قلبک، ایک فائدہ کیا ہوگا؟ 3 کام کرنا ہے. یتیم کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، سر پہ ہاتھ پھیرو، اپنا کھانا اسے کھلاؤ. نتیجہ ہوگا تمہارا دل نرم ہو جائے گا. وَتُدْرَكْ حَاجَتَكْ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب یہ 3 کام کر لو گے، آیا تھا ایک مسئلے کا حل لینے کے لیے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے. حضور اکرم نے ایسا نسخہ بتایا کہ جس کا دوہرا فائدہ ہے. فرمائے یہ 3 کام کر لو گے تمہارا دل نرم ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور فائدہ، تدرک حاجتک، تمہاری ساری دعائیں اللہ قبول کر لے گا. صلی علی محمد. بڑا آسان طریقہ اسلام نے قرار دیا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے دل کو بھی نرم کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بچہ ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا. اتنا رسالت مآب کو برا لگا تھا. وہ افراد کے جو خدا نہ کرے کسی جگہ پر یتیم خانے کے ذمہ دار ہیں، ان کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں پھر کہوں کہ میں خدا نخواستہ کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کسی یتیم خانے کا ذمہ دار ہمیں یا آپ کو بنایا گیا، یہ بچے ہمارے خود کے نہیں ہیں، یہ قوم کی امانت ہیں. مارنے کا اختیار نہیں ہے، سزائیں دینے کا اختیار نہیں ہے. ہاں، بات بہت سخت ہو تو الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ یہ سوچ کر کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، مارنے کا اختیار نہیں ہے، ستانے کا اختیار، حتیٰ مذاق اڑانے کا اختیار نہیں، حتیٰ بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرنے کا اختیار نہیں. اللہ اکبر.
وہ یتیم بچہ بیٹھا ہو، اپنے بچے کو پیار نہ کیا جائے، اسلام کہہ رہا ہے. کیوں؟ کہیں اس کو یاد نہ آ جائے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو وہ مجھے بھی پیار کرتا. حتیٰ اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو اچھا کھانا نہ کھلاؤ کہ کہیں اس بچے کو یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں تو یتیم ہوں. بہت سخت ہے یہ. آرفنیج کی ذمہ داری کو قبول کرنا بڑا سخت کام ہے. توجہ رہے. ایک بچہ حضور اکرم اچھا بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، ہم لوگوں کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے. جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا، ابھی آپ کی وفات کی تاریخ آ رہی ہے، پہلا یتیم خانہ دار الایتام پہلا جو قائم ہوا ہے وہ جناب ام المومنین نے قائم کیا تھا، پہلا یتیم خانہ. اور اس بنا پر ام الایتام آپ کو کہا جاتا تھا. دنیا میں جتنے بھی یتیم ہیں ان یتیم بچوں کی ماں کہا جاتا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کو. ایسی کریمہ بی بی تھیں آپ. تو ہم سب کو تو کم از کم بی بی کی وفات کے دن ان یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، ان یتیموں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے. حضور اکرم اسی مدینہ طیبہ میں یہ واقعہ تب کا ہے کہ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینے آ چکے ہیں، یعنی جناب ام المومنین کی وفات بھی واقع ہو چکی ہے. حضور اکرم مدینہ طیبہ آئے ہیں، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کنارے ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں. کیوں؟ تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ کہ یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کھلانے پہ تیار نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں تم یتیم ہو، ہم یتیموں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا باپ بھی دنیا سے چلا جائے گا. عجیب ہے. بعض بچوں کی مینٹلٹی، یہ جو فیملی کلچر ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اسی لیے ہے. ہم اپنے گھر میں اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور آج کے دور میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ لوگوں کو کچھ دیر پہلے تک یاد ہوگا، یہی لاک ڈاؤن سے پہلے، میں تو اچھے سے مجھے یاد ہے، یہی لاک ڈاؤن سے پہلے ممبر کے پاس بچے ایک ساتھ بیٹھتے تھے. اگر آپ لوگ کو یاد ہو، روکنا پڑتا تھا، بات نہ کرو، آپس میں گفتگو نہ کرو، جھگڑا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. وہ بچے لاک ڈاؤن کے پاس کہاں چلے گئے؟ غائب ہیں. اب وہ بچے نہیں آ رہے ہیں، انہیں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. کہیں یہ مسجدوں سے ٹوٹ نہ جائیں، کہیں امام بارگاہوں سے دور. یہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم ان بچوں کو مجلسوں میں فرش ازا پہ لے کے آتے ہیں. ان کو اگنور نہ کیجئے. ہمارا خود کا بیٹا، ہمارا نواسا، ہمارا پوتا، ہمارا بھتیجا، ہمارے گھر کے بچے، ان کو لے کے آئیے. وہ زمانہ ابھی 4-5 سال پہلے ہوتا تھا، ہم لوگ کو روکنا پڑتا تھا، بچوں آپس میں بات نہ کرو، وہ زمانہ تھا. اور اب تو نوبت ہے کوئی بچہ دکھائی نہیں دیتا. اس لاک ڈاؤن نے جیسے ہی ان بچوں کے ہاتھوں میں پڑھنے کے لیے موبائل دیا، لاک ڈاؤن نے موبائل دیا تھا، لاک ڈاؤن ختم ہوا، موبائل واپس نہیں لے پائے ہم، اب وہ رہ گیا ہاتھ میں. اب نتیجہ یہ ہے کہ فرصت ہی نہیں ہے. بڑا سخت مسئلہ. مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کی بات نہیں ہے، ایک جگہ ایک خطیب نے اپنی مجلس میں باقاعدہ 2 رومز رکھے ہیں کہ جس ایک روم میں وہ مجلس پڑھتے ہیں اور جن کو موبائل یوز کرنا ہو ان کے لیے الگ روم بنا ہوا ہے کہ بھائی مجلس کے بیچ میں نہ یوز کرو، جاؤ اس کمرے میں بیٹھو اگر بیٹھنا ہی ہے. میرے ساتھ بھی ہوا، ایک مرد مومن موبائل پہ مستقل مصروف رہتا تھا. ایک دن میں ہندوستان کی بات نہیں کر، ہندوستان کے باہر دیکھتا تھا، میں نے ایک بار مجلس کے بعد جا کے نیاز کے موقع پہ اسی کے بغل بیٹھا کہ بھائی کیوں یہ کام کرتے ہیں آپ، دوسروں کی تکلیف ہوتی ہے آپ کے موبائل پہ مصروف رہنے سے. کہ میں کیا کروں، مجبوری ہے، میرا میٹنگ کا ٹائم، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا رہتا ہے، لہٰذا میں موبائل پہ مصروف رہتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ مجلس کے باہر بیٹھ جائیے. کہا نہیں وہاں نہیں جا سکتا، باپ کا حکم ہے مجلس میں بیٹھنا ہے. اب لیجیے، یہ بھی عجیب ہے، بیٹھنا بھی ہے اور مجلس میں نہیں بھی بیٹھنا، یہ دونوں باتیں عجیب ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فیملی کلچر بڑا اہم ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مذہبی پروگرام میں لے کے آئیں. بچہ رو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بقیہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ کھیلیں گے ہم بھی یتیم ہو جائیں گے. حضور اکرم کو بڑی تکلیف ہوئی. اس بچے کو لے کے اپنے گھر میں آئے. آپ ابھی جناب سیدہ گھر میں موجود ہیں اور ابھی عقد نہیں ہوا ہے شہزادی دو عالم کا. آپ نے اس موقع پہ اس بچے سے کھانا کھلایا، کپڑا پہنایا، فرمایا اما ترضى ان اکون لک ابا، کیا اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ اس سے زیادہ شفقت نہیں ہو سکتی. اگلا جملہ سنیں گے، اما ترضى ان یکون علی عما لک،
کیا اس بات پر راضی ہو کہ علی تمہارے چچا بن جائیں؟ اما ترضى ان تكون ابنتی فاطمہ اختا لک، چھوٹا سا بچہ ہے، کیا اس بات پر راضی ہو کہ میری بیٹی تمہاری بہن قرار پائے؟ اور اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ بچہ میرے گھر میں رہے گا۔ یہ بچہ جس موقع کے اوپر نکلا مدینے میں، بقیہ سے کہہ رہا تھا کہ ہے تم میں سے کوئی کہ جس کا باپ رسول ہو، ہے کوئی کہ جس کے چچا علی مرتضیٰ ہوں، ہے کوئی کہ جن کی بہن سیدہ عالمیان ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جب اہل بیت اطہار اپنا بنا لیتی ہیں تو پھر اس کا مقابلہ دنیا والے بھی نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ ان بچوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا بعض جگہوں کے اوپر تو اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ بعض یتیم بچوں کو باقاعدہ نماز میں صف کی شکل میں بٹھایا جاتا ہے، دسترخوان پہ ان کو اچھے سے بٹھایا جاتا ہے۔ احترام، یہ اگر آپ محبت دینے لگیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود سوسائٹی میں ان کی عزت بڑھے گی، یہ آگے بڑھیں گے۔ بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو یتیم ہونے کے باوجود وہ ترقی کی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، بس سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان بچوں کو اگر سپورٹ کیا جائے تو یہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ نہیں پتہ ڈاکٹر صاحب کتنا اس چیز کی تائید کریں گے۔ اگر ان بچوں کو، ہمارے خود کے بچوں کو سپورٹ ہم کریں گے تو ترقی کریں گے وہ، لیکن یہ بچے زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اندر سے یہ احساس کہ میرے اندر کچھ کمی ہے، لیکن کوئی بڑا پیچھے کھڑا ہو تو اتنی زیادہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے۔ ہم اس کام کو کرنے پہ تیار نہیں ہیں، کوشش کرنی چاہیے تھوڑی سی، اس میں زیادہ خرچ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بس دل کو ذرا سا تبدیل کرنے، نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم یتیموں کا خیال کریں۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ واقعہ ملتا ہے اور نقل کیا ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو پورے علاقے نے کہہ دیا کہ ہم اس کی نماز نہیں، اس کے مثلاً اس کا فیونرل نہیں کریں گے، اس کی تشییع جنازہ میں نہیں شریک، اس کو دفن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ شرابی ہے۔ پہلے اتنا بڑا گناہ گار، بنی اسرائیل میں بھی شراب حرام تھی، حتیٰ اس کا انتقال جب ہو گیا تو نبی نے بھی 70,000 انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں، نبی نے بھی منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا اس کے فیونرل، میں نہیں جاؤں گا، دفن ہونے میں نہیں جاؤں گا میں۔ وحی پروردگار آئی کہ جاؤ، جا کر اسے دفن کرو۔ اللہ، شرابی کو میں دفناؤں؟ کہا جاؤ، گئے دفن، اللہ کا حکم ہے، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دفن کر کے جب واپس آئے تو بیوی کے پاس آئے کہ بتاؤ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ جا کے شرابی کو دفن کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس میں شبہ نہیں کہ وہ شرابی تھا، لیکن اس کی ایک اچھائی تھی، جب شراب کا نشہ ختم ہوتا تھا وہ اپنے گھر میں یتیموں کو اس نے رکھا ہے۔ وہ جب شراب کا نشہ صبح میں ختم ہوتا تھا تو دسترخوان پر یتیم بچوں کو بٹھاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اور پھر یہ آواز دیتا تھا کہ پروردگار میں نے گناہ کیا ہے لیکن تیری خوشنودی کے لیے ان یتیموں کا خیال کر رہا ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ اگر انسان کو اپنے گناہوں کا کفارہ چاہیے ہے تو بہترین راستہ یتیموں کا خیال کرنا۔ اگر یہ کام ہر شخص کر سکے، کسی ایک یتیم کی ذمہ داری لے لیں، بہت سے ایسے افراد ہیں، البتہ ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جو بچے ماں یا باپ کسی سے جدا ہیں، مثلاً باپ ہے لیکن ڈیورس دے دیا اس نے، یہ بچہ ماں کے ساتھ رہ رہا ہے، یا مثلاً ماں ہے کسی وجہ سے بچوں سے دور ہے، ایسے بچوں کا بھی خیال کرنا انہیں بھی یتیم کے حکم میں رکھا گیا ہے، لہٰذا ان کا خیال کرنا بھی بڑا اہم ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ان الیتیم اذا بکا، کبھی کسی یتیم کو رونے نہیں دینا چاہیے، خاص طور سے اگر ہمارے خاندان کا یتیم بچہ ہے۔
کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، خاندان کا یتیم بچہ ہے تو اس سے زیادہ کام لیا جائے گا، خاندان کا یتیم بچہ ہے تو اس کو سب سے آخر میں کھانا کھلایا جائے گا، خاندان کا یتیم بچہ ہے تو عید کے موقع پہ سب سے زیادہ معمولی کپڑا پہنا جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ یتیم کے آنسو اللہ کو پسند نہیں۔ اذا ان الیتیم اذا بکا اہتز لہ العرش، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اگر کوئی یتیم رو دیتا ہے۔ فیقول الرب تبارک و تعالی، اللہ کی آواز آتی کہ من ھذا الذی ابکى عبدی الذی سلبتہ ابویہ فی صغرہ، اس بچے کو کس نے رلایا جس کے باپ کو میں نے دنیا سے واپس بلایا تھا۔ فوعزتی وجلالی، میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا یسکتہ احد الا اوجبت لہ الجنہ، کوئی ایک بھی انسان اگر آگے بڑھ کے اس آنسو بہانے والے بچے کے آنسو پوچھ دے گا، میں وعدہ کر رہا ہوں، اپنی جلالت کی قسم کھا رہا ہوں کہ اسے جنت میں بھیجوں گا۔ عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اگر کوئی یتیم رو دیتا ہے، عرش الہی لرزنے لگتا ہے اگر کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پروردگار، وہ بھی 4 سال کی بچی یتیمہ تھی کہ جس نے تماچے کھائے اور رو رہی تھی، وہ بچی یتیمہ تھی کہ جس کو رسیوں میں باندھا گیا تھا۔ پروردگار، وہ تیرے رسول کی اولاد تھی کہ جس موقع پہ کربلا معلیٰ سے یہ قافلہ نکلا ہے، میں کیا عرض کروں، مقتل کی لفظیں ہیں، سارے اونٹوں کے اوپر ایک ایک بی بی کو بٹھایا گیا تھا اور ننھی سی سکینہ اس اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب بلندی پہ ہوں اور وہ جگہ ہلنے لگے، بچوں کے دل ڈولنے لگتے ہیں۔ سکینہ نے آواز دیا، پھوپھی اماں یہ اونٹ آگے بڑھ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس اونٹ سے گر پڑوں گی۔ آواز دی جناب زینب نے، اے شمر، یہ بچی تو چھوٹی سی ہے، کیا اس بچی کو ماں کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے؟ سنیں گے عزاداروں، اونٹ بٹھائے گئے، ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید سکینہ کو ماں کے ساتھ بٹھایا جائے، لیکن عجیب آواز میدان کربلا میں بلند ہوئی، آواز دی گئی رسیوں کو لایا جائے۔ اور اب جب رسیاں آئیں، ننھی سکینہ کو پیٹھ کے بل اسی اونٹ پہ لٹایا گیا، اور اب جو رسیوں کو باندھا گیا، اب اونٹ آگے بڑھنے لگے۔ سنو گے عزاداروں، ننھی سکینہ آواز دے رہی تھی، اے پھوپھی اماں مجھے لگتا ہے کہ میری سانس رک جائے گی، اے پھوپھی اماں مجھے اتنی شدت سے باندھا گیا ہے کہ میری جان رکی جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار، ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سبھی کو ہمارے امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار، ہم سبھی سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار، یہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری عبادت، ہماری بندگی کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگار، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، ہمیں شب قدر در کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار، ان مجالس عزا کو منعقد کرنے والے مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مؤمنین بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار، جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہیں بالخصوص سرزمین کربلا، کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ